ایکول اپرچونیٹیز کی بات کریں, رائٹ ٹو ایجوکیشن کی بات کریں, ڈومیسٹک وائلنس کی بات کریں, مجھے ایسا لگتا ہے فیمنزم جن لوگوں کے لیے ہے ان تک وہ پہنچ ہی نہیں رہا ہے. اگر کوئی انٹیریئر میں بندہ ایسا پلے کارڈ دیکھے جس پہ لکھا ہے اپنا موزہ خود ڈھونڈو, آپ کو لگتا ہے کہ صحیح بات آپ کی کنوے ہو گئی, جہاں جانی چاہیے فیمنزم کی بات وہاں گئی, وہ اپنی بیوی کو 3 دفعہ اور مارے گا وہ پلے کارڈ پڑھ کے. ہمارا فیمنزم اور ہماری عورت مارچ صرف مرد تک رہ گئی ہے کہ مرد سے نفرت کرو. قاسم کے ابا جو 3 سال 4 سال کا ٹینیور تھا, 75 سال کی جو برائی ہے وہ ان پہ ڈال دی کہ جی ان کا کیا ہوا ہے سب کچھ, جو آج کل پاکستان میں جتنی خرابیاں اور جتنی برائیاں سب ان کی ہوئی ہیں. سو ایسا تو نہیں ہے نا یار, ہم بھی کوئی بیوقوف نہیں ہے یا قوم کوئی بیوقوف نہیں ہے, سب کو پتہ ہے کہ کس نے کیا. یار آپ کو نظر نہیں آ رہا میں لیڈ کیریکٹرز نہیں کر رہی, میں وہی چھوٹی بہن کے کیریکٹرز میں ہی پھنسی ہوئی ہوں, دوستوں کے کیریکٹرز میں پھنسی ہوئی ہوں. اگر میرے پاس پرچی ہوتی یا میری والدہ جو ہے وہ پرچی لگانے والوں میں سے ہوتی تو مجھے ہیروئن نہ دلواتی سیدھا. اسلام کے نام پہ یہ ملک بنا ہے. سو اللہ تعالیٰ سے ہی امید ہے. لیکن اللہ تعالیٰ نے تو مطلب صاف ستھرے الفاظوں میں بتا دیا گیا ہے کہ جیسی قوم ہوگی ویسے ہی حکمران ہوگا. بالکل ایسے ہی. جی السلام علیکم, عدنان فیصل FHM پاکستان کے ساتھ. آج ہمارے ساتھ ایک ایسی پرسنالٹی موجود ہیں جنہیں ہم ملٹی ٹیلنٹڈ کہیں گے, ملٹی ٹاسکر کہیں گے اور آل راؤنڈر بھی کہیں گے. رابعہ کلثوم, کیسی ہیں آپ؟ بالکل ٹھیک ٹھاک, آپ کیسے ہیں؟ میں نے آل راؤنڈر ویسے کرکٹ میں تو سنا تھا جی, انسٹاگرام میں بھی دیکھا, یہ انسٹاگرام میں دیکھا آل راؤنڈر, تو میں نے سوچا میں بھی لکھ لوں اپنے لیے. میں نے شوق میں آ کے اسٹارٹ کر لیا اور ایک ڈینٹسٹری کی بھی ہے آپ نے؟ بالکل ڈینٹسٹری کی بھی ہے, اور ریویوز میں میں نے یہ بات کہی بھی ہے کہ مجھے اجازت نہیں تھی, جبکہ میری امی, میرے بھائی, میرے بھابھی سب اس انڈسٹری سے, لیکن مجھے اجازت نہیں تھی آنے کی. کیوں یہ آپ کو اجازت کیوں نہیں مل رہی تھی؟ آپ کہنا کہ امی تو امی تھیں اور امی سے یا تو امی نے کچھ چیزیں ایسی دیکھ لی تھی کہ آپ کو نہیں چاہتی کہ آپ دیکھیں وہ. ایگزیکٹلی ایسا ہوا. اور جو ہماری انڈسٹری میں بہت ساری ایسی چیزیں, کچھ چیزیں نہیں ہیں, بہت ساری ایسی چیزیں جو وہ چاہتی تھی کہ شاید میں ایکسپیرینس نہ کروں, اور میری پڑھائی بھی ظاہر ایسی تھی, ان کا کنسرن یہی تھا کہ پہلے پڑھ لکھ لو پھر دیکھیں گے کیا کرنا ہے. سو اس وجہ سے مجھے پرمیشن دی. ان کے کنسرنس میں کہتی ہوں بالکل ٹھیک تھے. تو یہ کہیں گے کہ ہر عورت کے پیچھے مرد کا بھی ہاتھ ہو سکتا ہے؟ بالکل بالکل, اور میری زندگی میں تو بالکل ایبسلیٹلی آگئی باہر. بالکل بالکل اسی مرد کا انتظار تھا مجھے. وہ جیسی انہوں نے انٹری ماری میری زندگی میں, میں نے کہا چلو بھائی. یوزولی لڑکیوں کے جب شادی کے بعد یا جنرلی لڑکیوں کی زندگیوں میں جب مرد حضرات آتے ہیں تو ان کی زندگیاں ذرا تھوڑی سی اور وہ ہو جاتی ہیں. آپ کا تو بالکل بالکل, میں تو آپے سے باہر ہو گئی, ہماری بات ہے. اس طرح کہتے ہیں کہ جی شادی ہوتی آپے سے باہر ہو گئی. تو نہیں سوچا یار یہ ڈینٹسٹری پرسیو کر لوں گی تو پیسے تو بہت ہے اس کے اندر اس کا. اچھا, یہ بڑا مسکنسیپشن تو نہیں کہوں گی میں, لیکن آپ پیسے ہیں بالکل ہیں, لیکن اس کے لیے آپ کو بہت بڑا کیپٹل خود انویسٹ کرنا پڑتا ہے. سو ایسا نہیں ہے کہ آپ نے یہاں آپ گریجویٹ ہو اور یہاں آپ کے پاس پیسوں کی بارش ہونے لگی, ایسا کچھ بھی نہیں ہے. ڈینٹسٹری میں پیسے ہیں لیکن اس کے لیے آپ کو اپنی ایک جرنی بنانی پڑتی ہے, اس میں بھی ہر انڈسٹری کی طرح ہر فیلڈ کی طرح اس میں محنت کرنی پڑتی ہے. سو میں تیار نہیں تھی محنت کرنے کے لیے, میں تیار نہیں تھی. میں نے جب فرسٹ جاب کی اپنی تو اس کے کچھ ایکسپیرینسز میرے ایسے ہوئے, میں نے کہا یار, پھر میں ٹیچنگ بھی گئی, میں نے ٹیچنگ بھی کی 6 مہینہ, کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا زندگی کے ساتھ کروں کیا. بڑے بچوں والی ٹیچنگ دی ہے چھوٹے بچوں؟ نہیں چھوٹے بچوں والی. بڑے ہوتے تو ہاں چھوٹوں کو نہیں چھوڑا تھا. ہاں چھوٹوں نے بھی بہت تنگ کیا, تو میں 6 مہینے میں وہاں سے بھی بھاگ گئی. تنگ کون سا تنگ کرتے ہیں؟ بڑے تو دوسری طرح تنگ کرتے ہیں نا. نہیں چھوٹے والے بھی, مطلب ان کو ہینڈل کرنا, ایک کلاس میں آپ سمجھیں کہ 40 بچہ, سو وہ ہینڈل کرنا. میں نے کہا 40 بچوں کو سنبھالنا کیا دیکھنا ہی بڑا مشکل ہو جاتا ہوگا کہ 40 کو دیکھوں کس طرح. اور 40 بچے جب ایک سائز کے ایک ساتھ جمع ہو تو آپ سوچیں کہ ان کو پڑھایا جائے یا ان کو سنبھالا جائے. سنبھالا زیادہ ہو جاتا ہے ایگزیکٹلی, تو وہ بڑا مشکل ہو گیا تھا میرے. اسکول والے بھی خیر ذاتی نہ کیا کریں, 40 بچے اگر ایک کمرے میں ڈال دیں گے ٹیچر بیچاری کیا کرے گی. ایگزیکٹلی, وہ سب ٹیچر دیتے تھے, لیکن یہ کہ وہ کبھی ہوتی تھی کبھی نہیں ہوتی تھی. وہ ایکسپیرینس بھی میرا بڑا عجیب سا گزرا. تو آپ کے یہ جو لائن وغیرہ فیس کٹ ہے یہ ایشوریا سے زیادہ کیوں مل رہا ہے؟ یار یہ ایشوریا کی بات جو میں نے غلطی سے کر دیا نا, اب وہ ہر انٹرویو میں ہوگی میرے ساتھ. تو یہ کیوں, مجھے بھی فیل ہوا تھوڑا سا. میں پوچھنے لگا تھا, ایسا کچھ بھی نہیں ہے, مجھے معاف کر دیں. ایسا کہ ہمارے ساتھ موجود ہے ایشوریا رائے, بچن فیملی سے, اور ابھیشیک چھوڑ کے گئی. میں رابعہ کلثوم ہوں, مجھے کوئی ضرورت نہیں ہے ایشوریا رائے بننے کی. ابھیشیک کہاں ہے ویسے؟ وہ گھر پہ, ان کا بھی روزہ ہے, روزہ یار یہ اچھا ہے یار ویسے ماشاءاللہ. چلیں روزہ تو ابھیشیک اور ایشوریا دونوں نے اسلام قبول کر لیا الحمدللہ. خیر, کیسے امی کو شروع سے دیکھتی ہوئی آ رہی تھی, تو یہ شوق وہاں سے تھا کہ یار امی کو بالکل بہت بچپن سے ہی ہم لوگوں کے گھر میں بھی شوٹ ہوتی تھی, اور میں امی کے ساتھ سیٹس پہ بھی جاتی تھی, اور بڑا شوق تھا, اور میں لٹک جاتی تھی امی کے ساتھ کہ مجھے بھی چلنا ہے ساتھ. بہت دفعہ امی نہیں لے کے جاتی تھی, کبھی کبھی لے کے بھی چلی جاتی تھی. تو وہ جو پورا پروسیس ہم نے بچپن سے دیکھا ہے, فیضان بھائی نے بھی آئی تھنک یہی بات کی ہے, ہم نے بچپن سے یہ ساری چیزیں, ایکٹنگ کس طرح ہوتی ہے, ایکشن کٹ کس طرح ہوتا ہے, ڈائلاگس کس طرح ہوتے ہیں, سولوز کس طرح ہوتے ہیں, تو یہ چیز ہمیشہ سے دیکھی تھی, بہت فیسینیٹ کرتی تھی. اور ہمارے گھر میں جب سیلیبریٹیز آتے تھے تو ہم ظاہر فیسینیٹ ہوتے تھے. اور سب سے پہلے یار یہ لڑکی آ کیوں نہیں رہی, بیٹی کو آنے دو یا کرنے دو. مجھے یاد ہے سید عاطف حسین ہمارے ڈائریکٹر ہوتے تھے, ان کا انتقال ہو گیا. وہ ہمیشہ امی سے کہتے تھے کہ جب بھی یہ کام کرے مجھے بتائیے گا, اور میں انہی کے ساتھ کام نہیں کر پائی.
ان کے ہوتے ہوئے میں نے انڈسٹری جوائن کی تھی, اور انہوں نے 2-3 دفعہ مجھے مل کے بولا تھا کہ میں نے تم سے وعدہ کیا تھا کہ تم میرے ساتھ کام کرو گی, اور تم نے نہیں کیا. میں نے کہا نہیں اب کرتے ہیں انشاءاللہ, اور کرنے ہی لگے تھے کہ ان کی ڈیتھ ہو گئی, تو ان کے ساتھ کام نہیں کر پائے. تو بالکل ایسا ہے کہ لوگ آگے کہتے تھے, تو عاطف بھائی ان میں سے ایک انسان تھے جو کہتے تھے کہ تمہیں جب شروع کرنا ہے تو میرے ساتھ شروع کرنا. اچھا, ایک اور تاثر آتا ہے, جیسے میں نے فیضان سے ہی پوچھا تھا کہ جی اگر ان کے پیچھے پرچی تھی, تو آپ کا ایک جواب بڑا اچھا مجھے لگا تھا کہ جی پرچی ہوتی تو اوپر سے شروع کرتی, نیچے سے نہیں آتی, تو اب میں اوپر ہی کام کر رہی ہوتی, نیچے دیکھتی نہیں اگر میرے پیچھے پرچیاں ہوتی. تو یہ واقعی میں یہ آپ کو بات کیوں دیکھنی پڑتی ہے, حالانکہ یہ صاف ستھرا سچ نظر نہیں آ رہا لوگوں کو سامنے؟ ایگزیکٹلی, اور مجھے نہیں سمجھ میں آتا, ابھی بھی ہماری تصویروں کے نیچے بھی کامنٹس ہوتے ہیں, ہمارے انٹرویوز کے نیچے بھی کامنٹس ہوتے ہیں, تو یہ ہوتا ہے کہ یار آپ کو نظر نہیں آ رہا, میں لیڈ کیریکٹرز نہیں کر رہی, میں وہی چھوٹی بہن کے کیریکٹرز میں ہی پھنسی ہوئی ہوں, دوستوں کے کیریکٹرز میں پھنسی ہوئی ہوں. اگر میرے پاس پرچی ہوتی یا میری والدہ جو ہے وہ پرچی لگانے والوں میں سے ہوتی تو مجھے ہیروئن نہ دلواتی سیدھا سیدھا. اور لیڈ میں آتی اور لیڈ ہی کرتی. اور والدہ کتنا کرتی, جو سامنے والے لوگ جو پیسہ لگا رہے ہیں وہ بھی سوچتے ہیں نا کس کے لیے. آج کے دور میں کوئی کسی کے لیے اتنا نہیں کر سکتا, ایک لمٹ تک ہی کرتے ہیں. وہی والی بات ہے کہ آپ پرچی 2 دفعہ لگائیں گے, 3 دفعہ لگائیں گے, اگر آپ کے اندر ٹیلنٹ نہیں ہے آپ سسٹین نہیں کر سکتے کسی بھی انڈسٹری کے. اب پرچی ڈانس میں تھوڑی لگائی تھی, ایگزیکٹلی ڈانس اچھا ہوا, اس پہ امی نے پرچی تھوڑی لگی, وائرل کس نے کیا, انڈیا ہندوستان ٹائمز تک وہ گیا, انڈیا تک وہ پہنچا. تو وہ کیسا حادثہ ہوا آپ لوگوں کا, اچانک یہ کیسے ہو گیا؟ اچھا فیضان تو آپ نے ڈال دیا کہ رابعہ نے اسٹیپ بتائے تھے مجھے تو وہ بیسکلی ہماری کلیکٹیو ایفرٹ تھی, ایسا نہیں ہے کہ صرف میں نے بنائے تھے, اور فیضان بھائی نے جتنا اچھی طرح اسے کیا تھا, آئی تھنک اسی وجہ سے وہ وائرل ہوئے تھے. اس سے سب سے زیادہ ہائی لائٹ فیضان بھائی ہی ہوئے تھے. اور بس 5-10 منٹ کی بات تھی, ہماری کزن کی جو ہے ماموں کی بیٹی کی شادی تھی, اور ہم ڈھولکی میں جو ہے وہ کوریوگراف کر رہے تھے. ہم نے کہا کام ڈاؤن پہ کرنا ہے, سو پیچھے سب کو کھڑا کیا, 5 منٹ میں جلدی جلدی ایسے کر لیں, ایک کام کرتے ہیں ہم ایک اسٹیپ کرتے ہیں, آپ ایک اسٹیپ کریں تاکہ وہ جتنی میوزک ہے وہ کور ہو جائے, آگے اور اسٹیپ بنانے کی ضرورت نہ پڑے. اس طرح ہم نے پیلا تھا اس کو کہ چلو ایک گانا اور ایڈ ہو, پیلنے میں کہاں پہنچ گیا, اور انڈیا سے لوگ ریکویسٹ بھیج رہے ہیں کہ یار ہمارے ساتھ. فیضان بھائی نے بہت اچھا کیا تھا, میں اس کا کریڈٹ ان کو دیتی ہوں. انہوں نے کریڈٹ آپ کو دیا ہے کہ یار میں نے جتنے اسٹیپس مجھے بتایا رابعہ نے تو میں نے ویسے ہی کیا, رابعہ بتا رہی تھی, ہم نے تو ویسے ہی کیا, سب کچھ ہو گیا, مجھے خود نہیں پتا تھا یہ وائرل ہو جائے گا. بیسک سے اسٹیپس تھے, بس وہ کرنے والے کا. ابھی پرچی والوں کو بتایا نا کہ اس کے پیچھے پرچی لگائی تھی ہم لوگوں نے. ہاں پرچیاں لگائی تھی, انسٹاگرام پہ پرچی لگائی تھی, میری اما نے بیٹا بوسٹ کرو اس پوسٹ کو, اور پھر وہ ہندوستان ٹائمز تک پہنچ گئی. ریحان آپ کو سپورٹ کرتے ہیں بہت زیادہ. ریحان از دا ریزن وائی آئی ایم ہیئر. کہتے ہیں نکلیں کام کریں کرو, بالکل وہ کہتے ہیں جو کرنا چاہتی ہو وہ کرو. وہ آج بھی یہی کہتے ہیں جب میں ٹینشن میں یا اسٹریس میں بیٹھی ہوئی ہوتی ہوں, ان کا یہی ہوتا ہے کہ بھائی کیا کرنا ہے, اب کیا دل جا رہا ہے کرنے کا, یہ چاہ رہے تو کرو, کس نے روکا ہے. سو ان کا یہ ہوتا ہے کہ ایک زندگی ملی ہے, بہت چھوٹی سی ہے, اور آپ وہ ساری چیزیں اپنی خواہشات اگر پوری کر سکتے ہیں تو پلیز اللہ کے واسطے کر لیں, کسی چیز کا انتظار نہیں کریں. اور وسائل بھی ہیں, ریسورسز بھی ہیں, تو پھر انتظار کس بات کا. تو کہاں ان کا صرف وہ ہوتا ہے کہ خوش رہو زندگی میں, جو چیز خوشی دیتی ہے وہ کرو, چاہے وہ کام ہو چاہے وہ کچھ اور. اچھا امی نے نہیں کہا کہ ریحان یہ آپ نے کیا شروع کروا دی, جو میں نے رکوایا تم نے شروع کروا دیا, پھر ایکسیپٹ کر گئی؟ نہیں, کیونکہ امی نے کہا تھا کہ اپنے گھر کی جگہ جو کرنا ہے کر لینا. تو آپ نے بس میں گھر کی ہوگا ریحان دیکھو میں نے یہ کرنا ہے کہ تم نے مجھے ایکسیپٹ کرنا ہے تو دیکھ لو. بس میں گھر کی ہونے کی دیر تھی, گھر کی ہوئی, اور پھر جو میں اب جو کرنا ہے مطلب جس نے جو کرنا ہے کر لے, میں تو کرتی رہوں گی, مجھے سمجھ میں آتا ہے. اور میرے میاں بھی یہ کہتے ہیں کسی کو کوئی مسئلہ ہے نا تو بولو مجھ سے بات کرے, تو میں کہتی ہوں ریحانہ سے بات کریں, میرا آپ کا کوئی تعلق نہیں. مطلب یہ کہتے ہیں مرد کے پیچھے عورت کا ہاتھ ہوتا ہے, یا عورت کے پیچھے بالکل مرد کا ہاتھ بھی ہے. بالکل ایسے ہی. اچھا یہ آپ نے 2-3 دن پہلے کوئی مذاق میں کوئی بات کر دی تھی, وہ لیٹ آنے والی انپروفیشنل والی لیٹ آنے والی کسی بیچاری پہ ڈال دیا تھا, وہ تو ذرا کلیئر کرتے ہیں کیا ہوا تھا وہ, یہ لیٹ آنا اور کریٹنگ فضول کنٹروورسیز, جی یہ انپروفیشنل کیوں ہوتا ہے؟ اگر دو چیزیں مکس ہو گئی یہاں پہ, لیٹ آنا اور کریٹنگ کنٹروورسیز. یہ آپ کی دو باتیں الگ الگ. لیٹ آنا بھی صحیح, لیٹ تو آپ آ جاتی ہیں کبھی کبھی. میں لیٹ نہیں ہوتی. اچھا آج ہمارا پوڈ کاسٹ, میں آج لیٹ تھی, ہمارا پوڈ کاسٹ 2 بجے تھا اور آپ آئی 2:15 پہ. جی نہیں, میں 2 کتنے منٹ پہ آئی ہوں, میں نیچے کھڑی ہوئی تھی سر, آپ کا بندہ آیا ہے نیچے مجھے لینے, ہم لیٹ ہو گئے. میں 2:05 پہ نیچے کھڑی تھی. اچھا 2:05 پہ نیچے کھڑی ہوئی تھی, ہمارا بندہ 2:15 نیچے گیا اور ہم 2 اوپر آتے آتے 2:15. اچھا تو مطلب اگر کوئی ایشو کی وجہ سے لیٹ ہو جائے تو لیٹ ہو سکتا ہے, وہ جینوئن ریزن ہے تو ٹھیک ہے, لیکن ہیبچول اگر کوئی ہو. یہ فضول کنٹروورسیز کون سی ہوتی ہیں؟ ہم تو کنٹروورسیز کریٹ کرتے ہیں, ویسے فضول والی کون سی ہوتی ہے؟ فضول والی یہ ہوتی ہے کہ جن کا کوئی نہ سر ہوتا ہے نہ پیر ہوتا ہے, اور آپ جب انٹرویو کھول کے پوری لائن سن لیتے ہیں نا, آپ کہتے ہیں یار یہ تو بہت ہی فضول کی کنٹروورسی تھی. مطلب ایک جملہ اگر میں نے بولا ہے, اس جملے میں سے 2 لفظ نکال کے کنٹروورسی بنا دی ہے, تو وہ تو فضول. آپ کہہ رہے ہیں جو میرا جملہ ہو بھائی پورا لکھنا نہیں, آپ بنا لیں کنٹروورسی, میں الگ سے نکال کے لگا دوں گی اسٹوری پہ, کوئی مسئلہ نہیں. کہ دوستو پوری بات یہ تھی, میری یہ بات نہیں تھی, اور جہاں میسج پہنچا وہ غلط تھا. اچھا یہ بھی میں ہر دفعہ نہیں کرتی. اگر کنٹروورسی بن گئی, کچھ لوگ اگر میرے قریب کے لوگ انوالوڈ ہوتے ہیں اس میں,
تو میں کلیئرٹی اور کلیریفیکیشن آپ اپنی دوست کو بھی تو انفارمیشن کہہ دیا ابھی بیچ میں ریسنٹلی ابھی کہا تھا اس کو بھی ذرا کلیئر کر دیں لوگوں نے تو بیچاری کر دیا تھا میں نے کر دیا تھا کیا تھا وہ آپ نے اپنی اسٹوری پہ کیا تھا شی واز لافنگ اس نے کہا مجھے پتا ہے لیکن لوگ اور اس کو یہی تھا کہ ویسے وہ پروفیشنل سارا نہیں ہے سرحا بالکل پروفیشنل نہیں ہے اللہ توبہ سرحا تکلیف دہ پنچوئل ہے مطلب اگر ہمیں 10 بجے شوٹ کرنا ہے تو وہ 8 بجے سے جو کرے گی نا بہ گئی ہوں گی ایسی نام لے دیا ہوگا بھاوناؤں میں نہیں بھائی پھر کیسے نام لے دیا مجھ سے ایک ایگزامپل مانگی جا رہی تھی میں نے کہا یار کسی اور کا نام لینے سے بہتر اپنی دوست کا ہی نام کسی دشمن کا نام لے لیتی ہے سر دشمن تو آپ کے ہیں جو آپ کو نئی آئی ڈی سے آ کے تنگ کرتے ہیں نہیں انسٹاگرام پہ فیک آئی ڈیز ہوتی ہیں ویسے اگر آپ کھول کے دیکھیں گے نا اس آئی ڈیز میں 0 فالوئنگ 0 پوسٹنگ 0 بہت دفعہ ہوتا ہے ایسا اچھا وہ کیا کیا کرو نا کہ یار کم سے کم 3-4 پوسٹ ہی کر لو ہڈن رکھ کے تو لگے کوئی جنمن تو لگے کسی انڈین لڑکی کی تصویر لے لو کسی انڈین لڑکے کی لے لو ایشین تو لگے رینڈم کوئی پوسٹنگ کر دو جینوئن تو لگے کچھ تو لگے ہاں بوٹ ٹائپ اکاؤنٹ لگتا ہے خیر جی لیو اینڈ لیٹ لیو جی اس پالیسی پہ آپ کا بڑا زور ہے تو یہ کیسے کریں ہم لوگ مطلب سب مل کے ہم تو ایسا کرتے ہی نہیں پاکستانیوں میں تو درگزر جو ہے نا وہ اس کی بنیاد ہے مجھے لگتا ہے کہ آپ درگزر کرنا شروع کریں گے لوگوں کی چیزوں کو پروفیشنلی بھی پرسنلی بھی تو وہ لیو اینڈ لیٹ لیو کی طرف ہی آپ جائیں گے تو درگزر سے اسٹارٹ ہوتی ہے ہر چیز اچھا سب کچھ درگزر کر دینا چاہیے یا کچھ چیزیں وہی والی بات ہے یار چھوٹی سی زندگی ہے کیا چیزیں پکڑ کے اور ہم نکتہ چینی ایسے کرتے ہیں جیسے ہم خود 7ویں آسمان سے آئے ہیں اور ہمارے اندر کوئی عیب ہے ہی نہیں تو آپ اپنے اندر جھانک لیں پہلے اپنے گریبان میں جھانک وہ کہتے ہیں جھانک رہے ہیں اوپر سے بند ہو تو ٹائی لگائیے اور لڑکی نے ذرا بڑے والے گلے ذرا تنگ والے گلے اندر نہیں جھانک سکتے نہیں اندر جھانکنا شروع کریں اور جتنی انرجی آپ دوسروں کی زندگی پہ لگاتے ہیں اتنی انرجی آپ اپنی زندگی اس سے تھوڑی بھی لگا لیں گے تو آپ پتہ چلے گا کہ آپ کا چہرہ کیا ہے. ہمارا مسئلہ پتہ ہے کیا ہے آئی ایم پرفیکٹ والا فوبیا ہے ہماری قوم کو بھی اور ہم کو بھی کہ میں تو پرفیکٹ ہوں آپ کے اندر یہ مسئلہ ہے اگر آپ پرفیکٹ ہیں بھی نا تو بھی آپ کو حق نہیں پہنچتا کہ آپ دوسروں کے بولیں گے آپ کے اندر یہ مسئلہ. ویسے ہم پرفیکٹ تو کہیں بھی نہیں ہیں مجھے لگتا نہیں کوئی پرفیکٹ پی کو بھی نہیں پہنچے ہم پی کو بھی نہیں پہنچے آپ پروفیشنل بھی دیکھ لیں اور پرسنل بھی اور ہر آدمی سچی بات ہے غلطیوں کا پتلا ہے اور کس منہ سے آپ کسی اور کو کسی اور پہ انگلی اٹھاتے ہیں. مجھے لگتا ہے ایگو میں بھی ہم لوگ تھوڑے سے بہت زیادہ ہے نا بہت ہمیں سیلف ایگو ہوئی ہوئی ہم بس سمجھتے ہیں ہم ہی ہیں دنیا میں اور کوئی ہے نہیں. ایگزیکٹلی وہی والا مسئلہ ہے نا کہ آئی ایم پرفیکٹ والا پرابلم ہے کہ جی اور اگر میں غلط بھی ہوں تو میں تو رہوں گا آپ کر لو تھا نا ہمیں کچھ دکھائی نہ دے خدا ہم کو ایسی خدائی نہ دے بالکل بالکل کہ اپنے سوا کچھ دکھائی نہیں دے رہا کسی کو. آپ جبھی تو دیکھیں ہم کہاں جا رہے ہیں ہم کہاں جا رہے ہیں قوم کا آپ حال دیکھیں قوم تو کہاں جا رہے ہیں کدھر جا رہے ہیں آپ سے پوچھو ہم برائی کی طرف جا رہے ہیں ہم برائی کی طرف جا رہے ہیں ہم برائی کی طرف جا رہے ہیں ہم اچھائی کی طرف ترقی کی طرف ویسے ہم پہنچ چکے ہیں بالکل بالکل پہنچ چکے ہیں تبھی تو دیکھیں نا کیا حال ہوا ہوا ہے ابھی ریسنٹلی آپ نے دیکھا وہی بات ہے کہ جس کو موقع مل رہا ہے وہ چھوڑ نہیں رہا برائی کرنے کا ملک کو لوٹنے کا چیزوں کو خراب کرنے کا. اور میں ملک کی بات تو بہت بعد میں ہم اگر بیسکس میں جائیں نا کسی بھی انڈسٹری کی ہم بیسکس میں جائیں بیسکس خراب ہیں ہماری ہم لوگوں کا حق مارتے ہیں ہم لوگوں کے پیسے کھا لیتے ہیں ہم لوگوں آپ نے کسی کے پیسے کھائے ہیں میں نے کسی کے پیسے نہیں کھائے میرے بہت لوگوں نے پیسے کھائے ہیں 3-4 کے نام لو تو چیک بن کے آ جائیں گھر تک واپسی کے نہیں آتا بھائی بہت ڈیٹیل ہو چیک باؤنس ہو جاتے ہیں یا the number you dial is on another call ہاں نہیں on another call نہیں switched off میرے کو سم ہی تھوڑا نکل گئے وہ لوگ میرے خیال میں. سو حق مارنا اور کام کے سلسلے میں بھی حق مارنا آپ کو اگر آپ کسی کو فائدہ نہیں پہنچا رہے کسی بھی طرح سے کسی کو سو آپ کو سائڈ لائن کر دیا جاتا ہے. تو ہمارے یہاں بہت خرابی ہے کرپشن ہمارے یہاں بیسکس ہمارے یہاں بنیادوں میں کرپشن پہنچی ہوئی ہے. ہم کیا حکمرانوں کو وہی والی بات ہے نا. ابھی آپ نے ووٹ سنا آپ بڑا چیخی چلائی ہیں اس ایشو کے اوپر یہ جو الیکشن ریسنٹلی ہوئے ہیں میں تو بہت چیخ چلاتی ہوں مجھے تو ڈر بھی لگنا شروع ہو جاتا ہے کہ اور پھر میں اپنے آپ کو کہتی ہوں بیٹا ویگو شیگو تو نہیں آئی تھی نا اچھا تھا وہ ویگو نہیں تھی بھائی وہ مہران تھی. تو نہیں بھائی ووٹ ڈالا آپ نے ووٹ میں نہیں ڈال سکی تھی کیونکہ میں ٹریول کر رہی تھی 8 تاریخ کی رات کو میں پاکستان پہنچی. تو آپ کے ووٹ ڈالنے کو فرق پڑتا ہی نہیں. اچھا وہ آپ نے ووٹ نہیں ڈالا کیا فرق پڑنا تھا جب کہہ رہے تھے کہ یار نکلو ووٹ ڈالو یہ کرو وہ ووٹ آپ نے کہاں ڈالنا تھا یار قیدی نمبر 804 کو تو نہیں ڈالنا تھا obviously نیچرلی جس پورے پاکستان نے جن کو ووٹ ڈالنا ہے انہیں کو. نہیں ایسا بھی نہیں یار کہیں ادھر ادھر پڑے ہوں گے یار رہنے دیں بس کرتے ہیں ایسا نہیں کریں پتہ ہے سب کو پتہ ہے پورے پاکستان نے ووٹ وہی ڈالا ہے. ابھی پی ایس ایل میں سنا بڑا شور شرابہ ہوا کسی نے کہا کہ مطلب نام لیا کہ پاکستان زندہ باد بولو تو لوگوں نے عمران خان جی ایسا کچھ ہوا ہے سنا بہت شور مچا لاہور میں ہوا ہے اور ہمارے 2-3 ایکٹرز بھی وہاں پہ موجود تھے جنہوں نے ویریفائی کیا کہ واقعی ایسا ہوا ہے. سو اتنا بھاری مطلب وہ کچھ اور ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ یہ والا جواب دیں اور عوام نے کوئی اور جواب دے دیا جیسے کوئی پلان کر کے پوری پرچی ہوگی مجھے پتہ ہے ہاں ہو سکتا ہے کیا سب پرچیاں لے کے آئے ہوں گے نا پتہ اس طرح کہتے ہیں پرچی کہاں تک کی کتنی بڑی پرچی تھی مطلب ایکسیپٹ کیوں نہیں کر لیتے
ہر انسان سے آپ نکل کے آپ رینڈم آدمی سے پوچھ لیں, آپ سرویز دیکھ لیں, آپ چیزیں آپ مینڈیٹ دیکھ لیں یار.